बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट्स विद सादिया कुछ नई खबरें आपके साथ लेकर आए हैं, और अगर खबरों की बात की जाए तो उनको कैटेगराइज किया जाए तो एक जो सबसे टॉप की न्यूज़ है, जो मैं चाहती हूँ मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो एक बड़ा सैड किस्म का इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट पाकिस्तान में बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे पास लॉ और कानून मौजूद होने के बावजूद भी हम इन वाक़यात पर काबू नहीं पा सके। 27 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज होती है हवेली लखा में, जहाँ पर एक फादर ये एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनकी 7 साल की बेटी जो घर के पास मस्जिद है वहाँ पर सुपारा पढ़ने के लिए जाती थी, और वहाँ जो सुपारा पढ़ाने वाले कारी हैं उसने उनकी बच्ची का रेप किया, 7 साल की बच्ची का। और जब बच्ची के बताने पर वो मस्जिद में गए तो अ, वो मस्जिद को ताला लगाकर वहाँ से जा चुके थे। इसी हवाले को अगर हम रिलेट करें तो कल एक रिपोर्ट 2023 के जो केसेस रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से एक रिपोर्ट कंपाइल की गई है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और साहिल की तरफ से। और इस रिपोर्ट में जो टोटल फिगर्स हैं, यानी 2023 में 4000 से ऊपर बच्चे जो हैं वो अब्यूज़ का शिकार हुए, 4213 बच्चों की तादाद है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें मज़ीद तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 11 बच्चे हैं जिनको अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है, और ये अब्यूज़ की डिफरेंट काइंड्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी रिपोर्ट में जो है वो जब कैटेगराइज़ किया गया तो 53% जो केसेस हैं वो बच्चियों के साथ हुए, और 47% जो केसेस हैं वो बॉयज़ के साथ हुए। और इसमें जब एज जो डिफ़ाइन की गई है बच्चों की जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, वो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है। और बदकिस्मती के साथ जो हाईएस्ट रेट है चाइल्ड अब्यूज़ का वो पंजाब में रहा। 75% केसेस जो हैं वो पंजाब से रिपोर्ट हुए। अ, ये एक अलमिया है, और इसी हवाले से मैंने एक अपने पिछले व्लॉग में एक बात ये कही थी, एक चीज़ शेयर की थी कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने कुछ रोज़ कब्ल एक रिपोर्ट सेनेट में एक बिल पेश किया था पास करने के लिए कि जो रेपिस्ट है उसको पब्लिकली हैंग किया जाए, और बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि उस बिल को अक्सरियत ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, वो बिल सेनेट से पास ही नहीं हो सका था। सिंपल बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल नए कवानीन की ज़रूरत है, लेकिन जो कवानीन मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत बहुत शिद्दत के साथ है। ये हमारी सोसाइटी में बढ़ते हुए जो केसेस हैं, जब हम स्पेसिफिकली मज़हब के हवाले से बात करते हैं तो इचरा का केस हमारे सामने है, और दूसरी तरफ जब हम बच्चों के अब्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें बदकिस्मती वाली बात ये है कि मेजॉरिटी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरह से रिलीजियस तबके या मसाजिद के साथ और इनके साथ होता है। तो यहाँ पर अगर उलमा हज़रात थोड़ा-सा आगे आएँ, और क्योंकि डेफ़िनेटली कहीं न कहीं स्टेक हमारे रिलिजन की भी जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो रही होती है। लेकिन उलमा किराम अगर सामने आएँ और ऐसे केसेस के हवाले से जो है वो क्लियर कुछ बात कहें, कोई फ़तवा जारी करें, तो शायद यानी ये वो केसेस हैं जिनको हमें थोड़ा-सा फ्रंट फुट पर आकर स्ट्रिक्टली जिनके साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इन पर काबू पाना शायद बहुत एक इम्पॉसिबल सी बात होगी, और हम शायद इस हवाले से सिर्फ माज़रत ही करते रहें और एक्सक्यूज़ ही करते रहें। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत सेंसिटिव मुल्क करार दिया जा चुका है, और 2022 का जो फ्लड था हमारे मुल्क में उसने बहुत तबाही मचाई थी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो लोग थे उनमें बच्चे और ख़वातीन बहुत शामिल थी। अभी इस वक़्त भी पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशों की फ़ोरकास्ट है। सिंध में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से भी लोगों को बाकायदा ये अलर्ट जो है जारी किया गया है कि वो परहेज़ करें लॉन्ग ट्रैवल से, और इन एरियाज़ में ख़ुसूसी तौर पर जाने से परहेज़ करें। पंजाब में भी ये अलर्ट पंजाब के हवाले से भी जारी है, और अगर हम बलूचिस्तान वाली साइड पर जाएँ तो बदकिस्मती से गवादर में 2 रोज़ कबल इतनी शदीद बारिश हुई है, और उस बारिश की वजह से यूँ समझ लें कि हमारा वो जो हमें बताया जाता था कि एक डेवलप्ड ग्वादर है,
وہ گوادر سارا ڈوب چکا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا. 200 سے زیادہ گھر، 300 کے قریب ہی سمجھتے ہیں، 280 کے قریب گھر ایسے ہیں جو رپورٹ ابھی تک کی انیشل رپورٹ کے اکارڈنگ جو گر چکے ہیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ وہاں پر بھی افیکٹڈ جو طبقہ ہے وہ بچے اور خواتین ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ ونٹر کا سیزن ہے اور کوئٹہ سائڈ پر اس وقت شدید سنو فال اور شدید والی سردی کا جو سیزن چل رہا ہے. تو ایسے ٹائم میں لوگوں کو ریسکیو کرنا، لوگوں کو سردی سے بچانا، لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرنا، بچوں کو اور خواتین کو خاص طور پر، تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور آلدو وہاں پر ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن سٹل گوادر کی سائڈ سے مسلسل جو ہے وہ بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے لوگوں سے کہ وہ ان کی مدد کریں، امداد فراہم کریں، تاکہ لوگوں کو کہ جس بھی طرح سے ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے وہ دی جائے. تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، محتاط رہیے گا کہ یہ جو 3-4 دن ہیں جہاں پر بارشوں کے الرٹس جاری کیے گئے ہیں، تو آپ لوگ بھی ٹریول سے پرہیز کریں اور کوشش کریں گھر میں رہیں اور خود کو سردی سے بھی بچائیں اور کسی بھی خدا نخواستہ اس طرح کے حادثات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں اسمبلیاں اپنا کام کرنا شروع کر رہی ہیں. آج جناب ہماری کے پی اسمبلی جو ہے وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا. اور دوسری طرف جو ہے بائیڈن کے پاس ان کے جو کچھ لا میکرز ہیں، انہوں نے ان کو سجیشنز دی ہیں کہ بھائی پاکستان میں جب تک آپ یہ جو دھاندلی اور ریگنگ والا سین چل رہا ہے اس کی جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ تحقیقات نہیں ہو جاتی، تو آپ نئی حکومت کو تسلیم مت کریں. یہ بائیڈن کو بائی دا وے جو فورس کیا جا رہا ہے، سجیشنز بھی دی جا رہی ہیں ان کے قانون سازوں کی طرف سے. تو کیونکہ ہماری جو نئی حکومت بن رہی ہے ان کے لیے، ان کو یہ بات بڑی مطلب گراں گزرتی ہے جب یہ کہا جائے کہ باہر کے ملک کی طرف سے، کسی تنظیم کی طرف سے، کسی آرگنائزیشن کی طرف سے کنڈیم کیا گیا، کہا گیا کہ اس کی تحقیقات کریں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ ایک چیز ہے بائیڈن کے حوالے سے. اور دوسری چیز، ہم پنجاب اسمبلی کی طرف آتے ہیں تو ایک خبر جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آ رہی ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں کسی بھی قسم کی جو ٹرانسفرز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دیکھتے ہیں یہ ان کے مائنڈ میں اس حوالے سے مزید کیا ہے، لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کی کسی بھی اور جگہ پر، ڈپارٹمنٹ میں، شہر میں، ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر ممکن نہیں ہوگی. تیسری اہم چیز کی طرف کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہمارے 2 روز قبل جو ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک ہیئرنگ تھی کیس کی، اور کاکڑ صاحب کو بلایا گیا تھا وہاں پر، وزیر اعظم پاکستان کو، تو وہ پیش ہوئے تھے وہاں پر. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ پیش ہونے کے بعد بھی صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. اگین مطیع اللہ جان صاحب وہاں پر موجود تھے. ان کے ایز یوزل جو چپتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکے. صحافی ان سے پوچھتے رہے، ایکس کی بندش کے حوالے سے نو رسپانس. صحافیوں کے اوپر جو کیسز کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کی گئی، نو رسپانس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے بنیادی حقوق سے متعلق یادگار تعمیر کرا رہے ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ یادگار انسانی حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے تعمیر تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم بلوچ طلباء کی بات کرتے ہیں، مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر اتنی بدقسمتی ہے ہماری. ابھی آج ٹویٹر پر میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ینگ بچہ تھا جس کو، بلوچستان کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو اسلام آباد سے ملاقات کے بہانے بلا کر اس کو بھی لاپتہ کر دیا گیا. تو یہ ایک المیہ ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، ریاست کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. تو یادگاریں تعمیر کر دینے سے جو ہے وہ آپ کی یاد موجود نہیں رہے گی،
میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے جہاں پر ریاست کو بھی کچھ اسٹیپ فارورڈ لے کر کام کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے بلوچوں کی طرف سے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر بھی ایک دھرنا دیا گیا ہے اسی حوالے سے۔ تو نوجوان بچوں کو اس طرح سے بغیر بتائے لاپتہ کرنا، اور اس کے بعد گورنمنٹ لیول پر جب عدالت میں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو بدقسمتی سے سوالوں کے جواب اس طرح سے موجود نہیں ہوتے۔ اور کاکڑ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر ان کی لاپتہ ہونے کا یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا دفاع نہیں کر رہا، لیکن جو ملک کے اوپر بات کی جاتی ہے اور کوشچن مارک لگایا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اس کے حوالے سے دفاع ضرور کروں گا، اور میں اس کا دفاع کر رہا ہوں۔ دعا یہی ہے کہ جو ہمارے بلوچ طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو لوٹیں اور اپنی ماؤں سے ملیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صحافی دوست، کیونکہ جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہاں کہیں فریڈم آف اسپیچ کی بات بھی آتی ہے۔ تو عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو بھی اب 9 مئی کے واقعات کا بھی ایک مقدمہ ان کے اوپر بنا دیا گیا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی جو ہے وہ آج بیل منظور ہوئی ہے۔ 5 لاکھ کے مشرقوں کے عوض وہ ان کو جمع کرانے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں 9 مئی کے واقعات میں ان کی یہ بیل ہوئی ہے تو کیا وہ اب واپس گھر کو لوٹ سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف بہت الارمنگ سچویشن ہے اسد طور کے حوالے سے بھی، کیونکہ اسد کی ہنگر اسٹرائک ابھی تک جاری ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ جو ان کے لائر ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اسد کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، ان کو وہ فیسلٹی دی جائے، جس کو اپروو بھی کیا گیا ہے۔ تو دعا گو ہیں ہم اسد کی صحت کے لیے بھی، اور اللہ کرے وہ خیر خیریت سے واپس آئیں اور اپنی صحافتی ذمہ داریاں دوبارہ شروع کریں۔ تو یہ ہے آج کی کچھ اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے گا، اور انسائٹس وتھ سعدیہ جو ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے، اور جلد ہی آئی ول شیئر مائی کانٹیکٹ نمبر اور ای میل آئی ڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ کیوریز بہت آ رہی ہوتی ہیں، لوگ پوچھ بہت رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس دینے کے لیے خبریں بھی بہت ہوتی ہیں۔ تو آئی ووڈ لو کہ آپ لوگ اپنی جو ویوز، اور آپ کے پاس کوئی خبر ہے اسپیسیفکلی اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ خبر ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نمبر اور ای میل آئی ڈی شیئر کر دوں گی، اور پھر آپ کو اور میرا جو رابطہ ہے اور جو تعلق ہے وہ مزید اچھے طریقے سے آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کا فیڈ بیک تو ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے، مزید کس ٹاپک کو ایڈ کرنا چاہیے، مزید کس ٹاپک سے بچنا چاہیے، اینڈ واٹ ایور یو وڈ لائک ٹو شیئر۔ تو تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بارشیں ہو رہی ہیں تو پلیز 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 ٹریولنگ سے پرہیز